ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان علی ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی یوٹیوب چینل. آج 17 اپریل 2023 بروز پیر ہے، یعنی 25 رمضان المبارک ہے. اور آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. حال ہی میں ہمارے علاقے کے اندر سوشل میڈیا پر ایک فرضی ویڈیو وائرل ہوا، جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ لوگ فرضی چندہ کر رہے تھے. تو یہ ہمارے علاقے کے اندر پہلا واقعہ ہے، اگرچہ ایسے واقعات اور بھی کئی پیش آئے ہیں، لیکن اس طریقے کی جو ہوا ہے ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے یہ پہلا واقعہ ہے. ویڈیو بنائی گئی، کس نے بنائی ہے، اس کو شیئر کیا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ہنگامہ شروع ہوا. لیکن اس کے بعد سے ایک بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ آخر ان فرضی چندہ کرنے والوں کو کیسے روکا جائے، ان کا طریقہ کار کیا ہو. کیونکہ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور پھر یہ علاقائی مدرسوں کی تصدیق حاصل کرتے ہیں، اور علاقائی مدرسے جس علاقے میں یہ چندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں پورے علاقے کے اندر تصدیق دینے کا کوئی پختہ مضبوط سسٹم یا نظام نہیں ہے. وہ بڑے اداروں کی تصدیقات یا بڑے علماء کی تصدیقات دیکھ لیتے ہیں اور اسی پر دیکھ کر اپنی تصدیق دے دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، تصدیق کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ یہ صحیح آدمی ہے اور یہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر آپ کی گواہی پر ان مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں، ان کو صدقہ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جہاں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے اس مدرسے میں صدقہ فطرہ زکوٰۃ کا جواز ہی نہیں بنتا ہے، پھر ایسے مدرسوں کو صدقہ فطرہ زکوٰۃ دے کر ہم اپنی صدقہ زکوٰۃ کا کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ادا ہو رہی ہے یا ادا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر بھی ہمارے علماء کرام کو غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، غور و خوض اس کے اوپر کیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، کنڈیشن بھی ہونی چاہیے کہ دور دراز علاقوں میں چندے کے لیے کون سا مدرسہ جائے گا. اب کوئی بھی آدمی ہے، آیا چندے کے لیے کر چل دیا، بنیاد رکھی، کوئی جگہ کا انتظام کیا اور چندے کے لیے نکل گئے. صدقہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، فطرہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں. نہ لوگوں کو پوری بات بتانی ہے کہ مدرسہ ہے یا مدرسہ نہیں ہے، کتنا کام ہو چکا ہے، کتنے طلبہ ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے علماء غور کریں کہ چندہ اسی مدرسے کو دیا جاتا ہے جو بیرونی طلبہ جس کے اندر پڑھ رہے ہو. اب اس سسٹم کی وجہ سے مدرسے مقامی طلبہ پر محنت نہ کر کے، مقامی طلبہ کو مدرسے میں لانے کی کوشش نہ کر کے، دور دراز علاقوں سے مدرسے کے اندر بچوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ ان کے مدرسے سے پیغام جائے کہ یہاں بیرونی بچے، باہر کے طلبہ اتنے پڑھ رہے ہیں، اتنا کھانا کھانے والے طلبہ ہیں. اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بغیر تملیغ کے صدقہ زکوٰۃ فطرہ ایسے بچوں پر لگایا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے جو باہر سے آئے ہوں، بیرونی طلبہ ہوں، یعنی دوسرے اسٹیٹوں سے، دوسرے گاؤں سے، دوسرے ضلعوں سے، دوسرے صوبوں سے ہوں؟ اگر بغیر تملیغ کے ان پر خرچ نہیں کر سکتے تو پھر تملیغ کے ساتھ تو علاقائی بچوں کے اوپر بھی اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی فتویٰ جو ہے دارالعلوم دیوبند سے انشاءاللہ بعد عید کے بعد جو ہے وہ لیا جائے گا، اور پھر پوری حقیقت جو ہے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر
باہر کے طلبہ تو ہیں 100 ہیں 150 ہیں 200 بھی ہیں 50 بھی ہیں 60 بھی ہیں، لیکن وہ اپنے گاؤں کے اور علاقائی طلبہ کے اوپر محنت نہیں کر رہا ہے وہ مدرسہ کسی بھی صورت میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول شروع ہو گئے ہیں، وہ پرائیویٹ اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں، تو وہاں کے ٹیچر جو ہیں وہ گھر در گھر جاتے ہیں، بچوں کی تشکیل کرتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو بھیجیے، کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے، مدرسے میں بھیجیے۔ لیکن ہمارے مدرسوں کے اندر ایسا کوئی نظام، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور جیسے عید کے بعد مدرسے میں داخلوں کا نظام شروع ہوگا تو اساتذہ کی ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ گھر در گھر جا کے بچوں کو اکٹھا کریں، بچوں کی تشکیل کریں، اور بیرونی طلبہ پر محنت نہ کر کے آپ اپنے علاقائی بچوں کے اوپر محنت کریں، علاقائی بچوں کو رکھیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جس گاؤں کے اندر، جس علاقے کے اندر مدرسہ ہے اس کا زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ اور آپ ایسے علاقوں سے بچوں کو لے کے آئیں گے جہاں پہلے ہی سے بہت سارے ادارے ہیں، وہ تو اپنے اداروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب ماحول بھی یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نزدیک سے نزدیک کے مدرسے میں پڑھے۔ تو اس لیے میری تمام ذمہ داران مدارس سے، حضرات علماء کرام سے اور مسلم جو تنظیمیں ہیں ان سے، رابطہ مدارس اسلامیہ سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے، تصدیقات کا ایک معیار بنایا جائے، تصدیق کس مدرسے کو جاری کی جائے گی اور اس کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مدرسہ کھول رہے ہیں تو آپ اپنا پیسہ خرچ کیجیے، وہ آپ قرض لیں کہ وہ کچھ بھی کریں، آپ کم سے کم آپ اتنی بڑی بلڈنگ جس میں 100 بچے آرام سے پڑھ سکیں، ان کے رہنے سہنے کے نظام، جو استاد ٹیچر آپ کے پاس رہیں ان کے رہنے کا نظم، بیت الخلائیں، پیشاب خانے، غسل خانے وغیرہ، کھیل کا گراؤنڈ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر ہمارے مدرسوں کے بچوں کے اندر، جو ہمارے مدرسے کا جو سٹاف ہے اس کے اندر سستی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، شریری طور پر، وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ وہ نہیں کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ، ایکٹیویٹی، کھیل وغیرہ، یہ ان سے وہ بہت دور رہتے ہیں۔ اور اس سے دور رہنے کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کھیل کے گراؤنڈز نہ ہونا یا ان ایکٹیویٹیز کے اوپر ہمارے مدرسے کے ذمہ داران کا دھیان نہ دینا، توجہ نہ دینا ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کے اوپر غور و خوض کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم عید کے بعد ضلع یمنا نگر، پنچکولہ اور امبالہ کے ذمہ داران مدارس کے ساتھ، مساجد کے ائمہ کے ساتھ اور چند معزز لوگوں کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کریں گے، اور اس کے اندر یہ طے کریں گے کہ تصدیق کیسے دی جائے، کن مدرسوں کو تصدیق دی جائے۔ کچھ مدرسے ہیں کہ وہ ہر ماہ در ماہ وہ چندے کی وصولیابی کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ گھر در گھر جا رہے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہر گھر گھر جا کے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی ایسا ٹھوس نظام ہو کہ مسجد میں چندہ اکٹھا کیا جائے، مسجد میں ہی دینے کا ماحول بنایا جائے۔ تو ایک تو اس چیز کے اوپر انشاءاللہ عید کے بعد میٹنگ کی جائے گی، اور اس کے اندر اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے گا حضرات علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کہ اس تصدیقات دینے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ایک بحث یہ چھڑی ہوئی تھی کہ بھائی یو پی کے مدرسوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو چندہ نہ دیا جائے۔ ایک گروپ میں بحث چھڑی ہوئی تھی، ہمارے عزیز ہیں بہت مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی، انہوں نے اس کے اندر کومنٹ کیا تھا کہ بھائی یہ علماء تو یو پی میں ہی بن کے آتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ان کی ہے کہ علماء جو تیار ہو رہے ہیں یا بن رہے ہیں وہ یو پی میں ہی ہیں۔ ہمارے ہریانہ کے اندر کہیں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں مکمل طور پر عالم فارغ عالمیت کی پڑھائی ہو، 2-4 سال 1 سال۔ اکثر تو کوشش یہی ہوتی ہے ہمارے بچوں کی بھی، وہ یو پی کے بڑے اداروں کے اندر جا کے، رائے پور ہو، سہارنپور ہو، دارالعلوم ہو، شاہی مراد آباد ہو، یا اور بھی جتنے ہیں ندوہ کے شاخیں ہوں، وہاں وہ تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے، ہم ایک کی وجہ سے تمام کو مورد الزام
نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار بدلا جا سکتا ہے تاکہ زکوٰۃ جو ہے صحیح لوگوں تک پہنچے۔ ہم ایک ساتھی نے پوسٹ کی ہوئی تھی فیس بک پر کہ ہر سال اتنے زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، حالات جوں کے توں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰتیں ہی مکمل طور پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ ادا کر بھی رہے ہیں، اکثریت ان میں ایسی ہے کہ وہ بغیر ترتیب کے، بغیر حساب کتاب لگائے ادا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایک روپے کا حساب لگائیں، اس کے بعد ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو فرضی زکوٰۃ صدقہ فطرہ اکٹھا کرنے والے ہیں، وہ چاہے مدرسے کے بھی لوگ ہیں، کچھ ویسے بھکاری بھی ہیں، کچھ ادھر جموں کشمیر وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ان کے میں بھی جموں کشمیر سے ایک لیٹر بہت بڑا وائرل ہوا تھا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے وہ مالک ہیں، اور اس کے بعد وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ بات بھی صحیح ہے، ایک مانگنے والا اگر آتا ہے، بالکل تندرست ہے، صحیح سالم ہے، وہ 10 روپے اکٹھے کر بھی 1500 روپے کی دیہڑی بنا لیتا ہے، مزدور نہیں اتنے کر پا رہا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی غور کریں آپ۔ ہم نفلی صدقات کسی کو بھی دیں، امدادی صدقہ کسی کی بھی امداد کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطرہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے واجب، وہ آپ سوچ سمجھ کر دیں۔ دوسری بات، کچھ علاقائی ادارے ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس گاؤں کے اندر وہ ادارہ ہے، وہاں کے لوگ، اس کے آس پاس کے لوگ بس اسی مدرسے کے اندر تعاون کریں، وہ کہیں دوسرے مدرسے کا تعاون نہ کریں۔ باقاعدہ طور پر پہلے سے ہی وہ ان لوگوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے کہنا سننا شروع ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا مدرسہ ہے، اسی میں زکوٰۃ دیں، آپ کی زکوٰۃ یہیں لگے گی، اتنا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ اپنے مدرسے کا بھی خیال رکھیں، اور اس کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ بجوز اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ سارا ہی ہمیں دیں۔ کئی جگہ کی یہ رپورٹ میرے سامنے آئی ہے، کیونکہ ہم جب نکلتے ہیں اس فیلڈ میں تو بہت ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ علاقے کے لوگ بھی کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے ہی مدرسے میں دیں گے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے تعاون سے ہی آپ کا مدرسہ نہیں چل رہا ہے۔ صرف اگر آپ علاقائی لوگ اپنے تعاون سے اپنے مدرسوں کو چلا سکتے ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، آپ چلائیے اپنے مدرسوں کو، اور جس مدرسے کو بھی آپ اپنے تعاون سے چلا رہے ہیں اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہے کہ آپ اپنے ادارے کو چلا سکتے ہیں، تو اعلان کیجئے آپ کہ بھائی ہم اپنے مدرسے کا خرچ اٹھا رہے ہیں، دیگر دوسرے مدرسے جو ہیں وہ ہمارے علاقے کے اندر تشریف نہ لے کے۔ لیکن آپ پھر دھیان رہے کہ آپ اپنے ان مدرسوں کو بھی آپ دور دراز دوسرے علاقوں کے اندر چندے کے لیے نہ جانے دیں، ان کی تمام ضرورتیں آپ پورا کریں۔ اور اگر صحیح کام ہو تو یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل حقدار تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو مدرسے سے فیض پہنچ رہا ہو، جن کے بچے پڑھ رہے ہوں۔ تو یہ 2-3-4 چیزیں تھی جو کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں، یہ باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کوئی چیز اگر میری زبان سے زائد نکل گئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس میں جو چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی کل کی ایک ویڈیو کے اندر اس وقت جو ہے ہریانہ وقف بورڈ کی طرف سے افطار پارٹیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر ہریانہ وقف بورڈ کا پورا اسٹاف، ہریانہ وقف بورڈ کے ائمہ کرام بیچارے اس میں جاتے ہیں، اپنی مسجدوں کی امامت چھوڑ کر 2-3 ٹائم کی امامت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اگر اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی اپنی رائے ہو، آپ ویڈیو کے کومنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر سپر کا آپشن جو ہے وہ آن ہو چکا ہے، اس کے ذریعے سے آپ چینل کا تعاون فرمائیں تاکہ ہماری آواز کے اندر قوت پیدا ہو اور ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ تنہا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کومنٹ ضرور کریں، لائک آپ ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ میں ودا لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔